اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھو گے جو کہ ان درگاہ پہ رہنے والے ان مجاوروں سے، درگاہ پہ رہنے والے ان لوگوں سے جب چند سوال کیے نماز کے بارے میں کہ نماز میں کتنی رکعتیں ہیں اور فجر میں کتنی رکعتیں ہیں، ظہر میں کتنی ہیں، اس طرح سے عصر میں، مغرب میں، عشاء میں، یہ باتیں پوچھی اور چند دینی مسائل کو جب ان سے پوچھا تو انہوں نے کیا جواب دیا، جب آپ سنو گے تو خود آپ اپنے اوپر شرم محسوس کرو گے کہ آج ہماری غیرت کہاں چلی گئی، آج ہم صرف نام کے مسلمان رہ گئے ہیں۔ آئیے پہلے اس ویڈیو کو سنتے ہیں، پھر اس کے بارے میں انشاءاللہ بات کرتے ہیں۔ فجر میں کتنی رکعت ہوتی ہیں؟ فجر میں 17 ہے۔ ظہر میں کتنی ہوتی ہیں؟ کتنی ہوتی ہیں فجر میں؟ فجر میں 5 ہوتی ہیں۔ بابا علم تو یاد ہی نہیں ہوئے گی، تمہیں سنوں کیا تم سے میں؟ نہیں ہے نا؟ ہوش بردموں کے بات کرنا فالتو نہیں۔ جی مراد آباد، میں بریلی شریف۔ سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت۔ ہاں الحمدللہ۔ تو آپ جا کہاں رہے ہیں مجھے چھوڑ کے؟ جا کے نہیں رہا بادشاہ، اللہ تندرستی بخشے آپ کو۔ ہاں میرا مولا لاج رکھے دادا کلندر۔ آپ مجھ سے خوش نہیں ہوئے کیا؟ پیارے اسلامی بھائیوں، آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو سن لیا ہوگا کہ جب معروف بھائی نے وہاں درگاہ پر رہنے والے ایک شخص سے پوچھا کہ آپ یہ بتائیں کہ فجر میں کتنی رکعت نماز ہے، تو انہوں نے کہا کہ فجر میں 17 رکعت نماز ہے۔ اللہ اکبر، کیا کہا؟ 17 رکعت نماز۔ دوسرے سے پوچھا تو دوسرے نے یہی جواب دیا۔ جب وہاں پر ایک سے اور پوچھا تو اس نے کہا فجر میں 5 رکعت نماز ہے۔ اللہ اکبر، کہاں چلی گئی ہماری غیرت؟ کیا ہم یہ بھی نہیں جانتے کہ فجر میں کتنی رکعت نماز ہے تو ہم کیسے مسلمان ہیں؟ میرے بھائیوں، آج یہ جو دنیا ہے 100% میں سے 90% دنیا پیرا مریدی میں پڑ گئی، پیرا مریدی میں، جبکہ اس پیرا مریدی کا سوال نہ قبر میں ہوگا نہ حشر میں ہوگا۔ نہ قبر میں پوچھا جائے گا کہ آپ کسی کے مرید ہوئے کہ نہیں ہوئے، نہ حشر میں پوچھا جائے گا کہ آپ کس پیر کے مرید ہوئے، آپ درگاہوں پر گئے کہ نہیں گئے۔ میں درگاہوں پر جانے کا انکار نہیں کر رہا ہوں، درگاہوں پر جائیں، کیونکہ میرے آقا نے فرمایا کہ قبر پر جایا کرو، اس لیے کہ قبر ہی ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر جانے سے انسان کو یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک دن مجھے بھی اس قبر میں آنا ہے۔ آپ درگاہوں پر جائیں، لیکن آج ہمارا حال یہ بن گیا ہے کہ آج ہم نے پوری زندگی اپنی پیرا مریدی میں کاٹ دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کیوں پیدا کیا، اور جب پیدا کیا تھا نماز پڑھنا تو دور کی بات ہے، ہمارے نماز یاد بھی نہیں ہے، اور نماز ہونا یاد نہیں ہے یہ بھی الگ میٹر ہے۔ یہ بھی نہیں پتا کہ فجر میں کتنی رکعت نماز ہے، ظہر میں کتنی رکعت نماز ہے۔ آپ یہ دیکھیں، مطلب ہماری غیرت کہاں چلی گئی۔ میرے آقا فرماتے الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ جس نے نماز کو پڑھا اس نے دین کو قائم کیا، اور جس نے نماز کو چھوڑا اس نے ایسا کیا گویا جیسے دین کا ایک ستون اکھاڑ دیا ہو۔ اللہ اکبر۔ لیکن ہم کو یہ بھی نہیں پتا کہ کون سے وقت میں کتنے رکعت نماز ہے۔ میرے بھائی، اور ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم حسینی ہیں، ہم دعویٰ کرتے ہیں ہم سنی ہیں۔ وہ صحابہ کرام، وہ 10 صحابہ جن کو دنیا میں جنت کا مژدہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سنا دیا اور کہا کہ اے صحابہ، فلاں 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 10 صحابہ کے نام لیے، کہا تم جنتی ہو، مگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پوری رات روتے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرتے تھے، اے اللہ تو ہماری جہنم سے حفاظت کرنا، ہمیں جہنم کی آگ سے بچانا۔ جبکہ دنیا میں ان 10 صحابہ کو جنت کا مژدہ مل گیا تھا، میرے آقا نے فرما دیا تم جنت میں جاؤ گے، تب بھی روتے تھے۔ لیکن آج ہم ہیں کہ نماز پڑھنا الگ کی بات ہے، نماز بھی ہمارے یاد نہیں ہے، اور ہم کو یہ بھی نہیں پتا کون سے ٹائم میں کتنی رکعت نماز ہے، مگر پھر بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم سنی ہیں، ہم حسینی ہیں اور ہم مسلمان ہیں۔ کائے کے مسلمان ہیں؟ کس چیز کے مسلمان ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔